السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے تھے اور آج انشاءاللہ تعالی آیت 31 سے ابتدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، پھر جب یا پس جب، سمعت، اس نے سنا، کس نے؟ زلیخا نے سنا، بمکرہن، میں نے آپ کو بتایا تھا ہا ہما ہن، یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، ضمیر جمع کے لیے۔ بمکر، مکر یہ جیسے ہوتے ہیں نا، مکرانہ باتیں ہوتی ہیں، تو جب زلیخا نے ان کی مکرانہ باتوں کو سنا، یعنی عورتوں کی مکرانہ باتوں کو سنا، ارسلت، اب اس نے رسالہ جیسے ہوتا ہے، بھیجا پیغام، الیہن، ان کی طرف، تو ان کو بلا بھیجا، جیسے انویٹیشن ہوتی ہے نا، دعوت دی، وَآتَدَتْ، اور تیار کی، وَآتَدَتْ، اور تیار کی، لہن، ان کے لیے، متکا، متکا ہوتے کہ جیسے مسندیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ایریا میں جب کوئی آتا ہے نا معزز مہمان، تو اس کو تکیہ دیا جاتا ہے، ٹیک لگا کے تاکہ بیٹھ جائے، سہارا کے لیے کوئی چیز دی جاتی ہے، یعنی انر کی جاتی ہے، تو معزز جگہ اس نے بنائی۔ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، یعنی محفل مرتب کی، بیٹھنے کی سارے والی جیسے جگہ ہوتی وہ بنائی۔ وآتت، اور دے دی، کل واحدہ، ہر ایک کو، منہن، ان میں سے، سکینہ، چھری جیسے تک فروٹ کاٹنے کے لیے، اور جب وہ آ گئی تو ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چھری دی، کیوں؟ فروٹ کاٹنے کے لیے جیسے دی جاتی ہیں۔ وقالت، اور اس نے کہا، اخرج، نکلا، کس کو کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس تھے، ٹھیک ہے وہ اس کی باتوں میں نہیں آئی، نہیں انہوں نے کچھ غلط کیا، لیکن ان کے پاس تھے، اور میرے ذہن میں تو آتا ہے کہ ان کو تو وہ بھی ٹائم یاد ہوگا نا جو پچھلوں نے بھائیوں نے کیا تھا، اور یہاں پہ بھی کتنی دفعہ بعض جگہوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے انکار کیا، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس رہتے تھے، تو پھر وہ نکل آئے، علیہن، ان کے سامنے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ذرا نکل تو آئیے ان کے سامنے، یعنی ان عورتوں کے سامنے۔ فلما، پس جب، رأینہ، انہوں نے اس کو دیکھا، یعنی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، تو جیسے یہ سامنے آتے ہیں تو اکبرنہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑا جیسے، تو وہ حسن یوسف کو دیکھ کر مسحور بھی ہوئی اور مرعوب بھی ہوئی، بڑے سے ہم لوگ زور ہو جاتے ہیں نا، تو اکبرنہ، اس کی عظمت کی قائل ہو گئی۔ بس جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے، انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کی عظمت کی یعنی حسن کی قائل ہو گئیں۔ وقطعنا، قطع کرنا، ٹکڑے کرنا، اور کاٹ بیٹھی، ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو، وقطعنا ایدیہن، اور یعنی ایسے ان کے اوپر وہ دیوانہ وار حالت تھی کہ اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا، کاٹ بیٹھی، جیسے فروٹ کاٹتے کاٹتے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے نا چھری بے دھیانی میں، تو ان کا دھیان ایسے ادھر چلا گیا کہ انہیں ہوش تک نہ رہا اور درد کا احساس تک نہ ہوا۔ وقلنا، اور کہہ اٹھے، حاش للہ، حاش للہ کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، ما ھذا بشرا، کہ یہ انسان نہیں ہے، کیا کہنے لگی؟ سبحان اللہ، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور زیر ہو تو ملک، بادشاہ، مالک یوم الدین جیسے ہوتے ہیں، بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اور ملک کہتے ہیں فرشتوں کو۔ دیکھیں زبر کی وجہ سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بڑے دھیان سے آپ قرآن کریم پڑھا کریں۔ کریم یہ بھی اردو کے لفظ ہیں، بڑے معزز محترم جو ہوتے ہیں۔ تو کیا کہنے لگی؟ سبحان اللہ، یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ قالت، اس ٹائم یہ بڑے متکبرانہ انداز میں بیوی جو تھی اس عزیز مصر کی زلیخا کہنے لگی، اس عورت نے کہا، فذالکن، یہ ہے، الذی،
وہی لم تننی، تم مجھے جس کے بارے میں ملامت کرتی تھی، لم تننا تم نے جس کے بارے میں مجھے برا بھلا کہا، ملامت کی، کہا کہ یہ اس کو لڑکے کے چکروں میں پھنس گئی ہے۔ تو اب یہ جتا رہی ہے، دیکھیے اس معاشرے کی حالت جہاں برائی کو بھی اس طرح فخری انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اللہ بچائے فی یہ جس کے بارے میں۔ اب وہ فاتحانہ انداز میں بولی، یہ ہے وہ حسین یا پیکرے رانائی جس نے، یعنی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتے تھے، یا جس نے مجھے مسحور کر رکھا تھا، اور جس کا یہ قصہ تم نے سنا ہے اور جس کے بارے میں تم ملامت کرتی تھی۔ تو اب وہ فاتحانہ انداز میں بولی کہ یہ ہے وہ جن کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی۔ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، بخدا میں نے اسے، اب وہ اعتراف کرتی ہے کہ میں نے اسے بہلایا بھی، پھسلایا بھی، میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، پھسلانا چاہا۔ فَاسْتَعْصَمَ، بس اس نے بچا لیا، جیسے عصمت ہوتا ہے نا، عین صاد میم اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہے روکنا۔ فَاسْتَعْصَمَ عین صاد میم روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے روکنا۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، مراد عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں۔ عاصم کے بعض لوگوں نے عصمت سے یعنی معصوم کے معنوں میں بھی لیا ہے۔ پھر اعتصام، کسی چیز کو پکڑ کر مضبوطی سے تھام لینا، جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ بہرحال وہ کیا کہتی ہے وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، بخدا میں نے اسے بھسلایا، لیکن فَاسْتَعْصَمَ، وہ بچا ہی رہا، وہ رکا ہی رہا، یعنی وہ جال میں نہیں پھنسا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اس میں سارے الفاظ ایزی ہیں، جو میں اس کو حکم دوں اگر وہ بجا نہیں لاتا تو پھر کیا ہوگا، لَيُسْجَنَنَّ، سجن جیل کو کہتے ہیں، تو اسے قید میں بند کر دیا جائے گا، یعنی مقید کر دیا جائے گا، جیل کے اندر، سلاخوں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، صاد غین را روٹ ورڈ ہے، جیسے ہوتا ہے نا کم تر، مرتبے کے لحاظ سے ڈاؤن جو ہوتا ہے، جیسے آتا ہے کہ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، یعنی بے آبرو ہو کر، جسے کہتے ہیں نا جھک کے آ گیا، پھر تو ایسے ہو جائے گا ان لوگوں میں جو بے آبرو ہیں۔ قال، آپ نے پھر عرض کی، جب سارے دروازے بند بظاہر دنیا کے، دیکھے ہمارے لیے بھی اس میں بہت سارے اسباق ہیں، اب وہ بات مان لیتے تو عہدہ مراتب اور بہت کچھ ملتے، لیکن وہ عارضی ہوتا۔ تو پھر جب سارے دروازے بند ہوں، وہ جو کنویں سے نکال لاتے ہیں وہ کون ہے، رب کریم کی ذات ہے۔ اب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، قال، عرض کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، رب اے رب کریم، سجن، قید، یہاں عہدہ مراتب نہیں چاہیے، جیل، یہاں کے گھر آسائش، اس سے بہتر جیل، وہ تو کچھ اور سوچ رہے تھے نا، لیکن ادھر تو معاملہ کچھ اور تھا۔ احبو، مجھے زیادہ پسند ہے، الی، مجھے، مما یدعوننی الی، اس بات سے، دعوی یدعو، بلانا ہوتا ہے نا، جس کی طرف مجھے بلا رہی ہے نا، اس سے بہتر کیا ہے، جیل۔ کیا عرض کرنے لگی ہے یوسف علیہ السلام، اے میرے پروردگار، قید خانے کی صحبتیں مجھے زیادہ پسند ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے یہ زلیخا بلاتی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ، اور اگر تو دور نہ کرے، انی، مجھ سے، اگر تو اپنی عنایت سے دور نہ کرے مجھ سے، کئی دہنا، ان کے مکر کو، ان کے فریب کو، ان کی چالوں کو، یعنی ان کی جو مکرانہ چالیں تھیں، پہلے تو ایک زلیخا تھی، اب تو بہت ساری زلیخاش بن گئی نا۔ اسپو، میں مائل ہو جاؤں گا، میں مائل ہو جاؤں گا، یہ عاجزی کی انتہا کر دی۔ دنیا کا کوئی بندہ اور بچ جاتا تو کیا کہتا، سارا کریڈٹ خود کو جاتا، تو یہاں پہ عاجزی کی انتہا کر دی۔ الیہن، ان کی طرف، اور اگر تو اپنی عنایت سے مجھ سے دور نہیں کرے گا ان کے مکر کو تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ لَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، جاہل کی جمع جاہلین،
اور میں نادانوں سے بن جاؤں گا، نا سمجھ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فاستجابا، پس رب کریم نے دعا قبول کر لی، لہو اس کی، رب اس کے رب نے، فاستجاب لہو رب کریم نے اس کی دعا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ فصرف عنہ کیدہن، یہ سارے الفاظ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا، مکر و فریب ان کا دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اپنے بندوں کی فریادوں کو، دعاؤں کو، التجاؤں کو سننے والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ جاننے والے، وہ علیم ہے۔ ثم پھر بدا لہم، پھر مناسب معلوم نہیں ہوا، من بعد اس کے باوجود، ما رأوا الآیات، جو وہ دیکھ چکے آیات کو، نشانیوں کو، لیسجننہ، کہ ضرور اس کو قید میں رکھو، اس کو ضرور قید میں ڈالو، حتی حین، کچھ عرصہ تک، کیونکہ ان سب کو پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں، لیکن باہر حالات اوپر ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ پھر انہیں مناسب معلوم ہوا کہ اس کے باوجود کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک باز ہیں، وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس کا یہی مراد ہے نا، آیات دیکھ چکے تھے، نشانیاں دیکھ چکے تھے، کہ سارے تو غلط راستے کدھر جا رہے تھے، زلیخا اور عورتوں کی طرف، یہاں تو ستھرے لوگ تھے۔ تو پھر یہی فیصلہ ہوا کہ یہ مناسب ہے کہ انہی کو قید میں ڈال دیا جائے ایک مناسب ٹائم تک۔ وضاحت جان لیتے ہیں، زلیخا کی یہ جو محبت تھی، عشق تھا، یہ تو بڑا عام ہونے لگ گیا، یعنی پھیلنے لگ گیا۔ تو بڑی بڑی جو رؤساء کی بیگمات ہیں، جب وہ اکٹھی ہوئی ایک جگہ پہ، تو ان کا جو مرکز تھا نا باتوں کا، یعنی مرکز سخن آپ کہہ سکتے، وہ داستان محبت تھی، کس کی؟ زلیخا کی۔ کہنے لگی کہ زلیخا نے اپنے جو زر خرید غلام تھا اس پر ڈورے ڈالنے لگی ہے، جیسے عام طور پر عورتیں باتیں کرتے ہیں، اور اس کی محبت نے اس کو اندھا بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، اسے اپنے مقام کا بھی پاس نہیں۔ تو مصر کے ایک رئیس اعظم کی بیوی ہو کر اپنے غلام پر یوں فرفتہ ہو جانا کتنی بڑی نادانی ہے۔ اس قسم کی جب وہ باتیں کرنے لگی اور یہ باتیں پہنچ گئی، ہوا جب چلتی ہے تو ہولز تک بھی تو جاتی ہے نا، تو زلیخا تک جب یہ پہنچ گئی کہ اس کا راز عشق جو ہے وہ تو افشاں ہو گیا ہے، اور مصر کی امیر زادیاں اسے بے ہودگی کے اور نادانی کے طور پر الفاظ یا طعنے دینے لگی ہیں، تو اس نے پھر ایک پرتکلف شاہانہ دعوت کا اہتمام کیا، جس میں بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ 40 عورتیں تھیں، بہرحال جتنی بھی تھیں روسا کی بیگمات تھیں، ان کے لیے بڑی اچھی جگہ بنائی گئی، جیسے قالین بچھائے گئے، گو تکیے رکھے گئے، پھر ان کے کھانے کے لیے جیسے فروٹ ہوتا ہے ہر جگہ، اور باقی بھی خوشبودار پھل فروٹ بہت کچھ وہاں رکھا گیا، اور پھل کاٹنے کے لیے تیز چھریاں بھی وہاں پہ رکھی گئیں، اس کا مطلب وہ بڑی ذہین عورت تھی۔ اور اتنی اہتمام کے بعد پھر کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آپ ذرا باہر آئیے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا، اور ان کو ہوش تک نہ رہا کیونکہ بہت زیادہ حسین تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر دیا، لیکن انہیں اس کے درد کی بھی احساس نہیں ہوتا۔ اب یہ تو حسین تھے، یہ تو جمیل تھے، یہ تو نبوت کی سونی نشانیوں والے تھے، ہیبت بھی تھی، یہ لفظ آیا تھا نا اکبر، ہیبت بھی تھی، پھر طہارت کی خلت بھی تھی، پھر ایسی اتنا حسین کہ انہوں نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو بے ساختہ کیا کہنے لگی، سبحان اللہ، حاشا للہ، سبحان اللہ، وہ فوراً ان کے منہ سے نکلا کہ پاک ہے وہ جس نے انہیں پیدا کیا۔ پھر زلیخا کو کہنے لگی یہ بندہ تو ہے ہی کوئی نہیں، بندے تو اتنے زیادہ پیارے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر زلیخا نے فاتحانہ طور پر بے خود ہو کر فاتحانہ طور پر کہنے لگی یہی ہے نا وہ جن کے عشق کے تانے تم مجھے دیا کرتی تھی یا کرتی ہو، تم اس کے حسن کے ایک جھلک کتاب بھی نہیں لا سکی ہو، تو کیا اب بھی مجھ پر یعنی جو تانے ہیں یا زبان تان دراز کرو گے؟ کیا اب بھی مجھے نادان اور بے وقوف کہو گے؟ یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ ایک بھری محفل ہے اور بے باکی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو ورغلانے اور اس کو اپنے دامن فریب میں پھنسا کر اپنے مقصد کو پورا کرنے کی ناپاک کوششوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور خیال بھی نہ آیا
کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور کن کے سامنے کہہ رہی ہے، اور ان معزز خواتین میں سے کوئی بھی اس بے باکی پر اسے ٹوکنے کے لیے بھی نہیں تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مصری معاشرہ میں اس وقت یہ چیزیں عام تھی، معیوب خیال نہیں کی جاتی تھیں۔ جس طرح یورپ زدہ معاشرے کے اندر عشق اور معاشرے کی داستانیں بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہیں، تو یہی حالت ان کی تھی۔ اب یہ عشق کی داستان کے طور پر یہ اس کو یعنی اس کو وجہ شہرت نہیں ملی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک وزیر کی بیوی تھی، اب غلام کے دامن اسیر میں محبت میں اسیر ہو جاتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو اس ٹائم بظاہر ان کے یعنی غلام تھے، خریدے ہوئے غلام، انہوں نے ٹھکرا دیا، منت سماجت کے باوجود بھی یہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو اس داستان کی شہرت کی اصل وجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ہے۔ پھر جب کسی قوم میں غیرت اور حمیت کے جذبات فانی ہو جاتے ہیں نا، فنا ہو جاتے ہیں، اور شرم و حیا کے تقاضے پس پش ڈال دیے جاتے ہیں، تو وہاں یہ چیزیں، یہ جو عشق معاشقہ، یہ تو تہذیب اور شائستگی کی علامت سمجھی جاتی ہے، وہاں شرمایا نہیں جاتا بلکہ فخر کیا جاتا ہے۔ جب قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں تو وہ غلط کاموں کے اوپر ہی اترایا کرتی ہیں۔ اور پھر یہاں زلیخا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر آپ کی سیرت کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی، بلکہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہے کہ اس شخص نے اب تک میرے حسن و شباب کی حقیقت میں توہین کی ہے، میرے جذبات کو مجروح کیا ہے، میں نے اب تک اس کی مجرمانہ بے باکی کو برداشت کیا ہے، لیکن میں اس سے اب زیادہ توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے حسب سابق میرا مطالبہ نہ مانا تو میں اسے ذلیل و رسوار کر کے کدھر بھیج دوں گی؟ جیل میں، کیونکہ ان کے اختیار میں تھی نا یہ جیل۔ اور جب آپ نے زلیخا کی یہ دھمکی سنی اور عورتوں نے بھی اسے سمجھایا ہوگا کہ یوسف نادان نہ بنو، تم خوبصورت ہو، خوش قسمت ہو، مصر کی ایک امیر عورت ہے اور خوبصورت ترین عورت ہے، وہ خود تجھے چاہتی، تو کیوں بضد ہو، تم اس کو ایکسپٹ کر لو۔ انہوں ہوتے ہیں نا بعض اوقات ایسے انسان بھی جو خیر خواہ بنتے ہیں، وہ جو اصل میں ظالم ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اب سمجھا کہ ساروں نے مجھے گھیر لیے، پھر مالک کی طرف متوجہ ہوئے کہ مالک، اے کریم، اے سونے رب، اے سونے رب، اے مالک، بے شک مجھے یہاں ہزار آرام ہے، ہر شخص میرے دل سے احترام کرتا ہے، لیکن اس آرام اور احترام کی مجھے یہ قیمت ادا کرنا پڑے کہ میں تیری نافرمانی کروں، تو اے کریم یہ نہیں ہو سکتا۔ قید و بند کی صعوبتیں جتنی بھی صعوبتیں ہوں، کتنی سختی ہوں، جو مجھے اس گناہ سے بچائیں، وہ مجھے اس آرام اور احترام سے بہت زیادہ عزیز ہے۔ پھر رب کریم نے دعا کو سن لیا، پھر وہ سمیع ہے نا، وہ بصیر ہے نا، اس نے سن لیا، اس نے سن لیا۔ حضرت یوسف اب تک آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری آزمائشوں سے گزرے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے دامن افت پر داغ نہیں آنے دیا تھا، اور زلیخا کی ابتدائی فریبیوں میں بھی وہ نہیں پھنسے تھے، پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اس کی خلوت گاہ میں اس کے حسن و شباب کے سرمست تقاضوں کو روندتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں، دوڑ کے باہر آئے تھے نا۔ اور اس ضیافت میں بھی جہاں مصر کا سارا حسن بن سوار کا بے نقاب ہو کر آیا تھا، وہاں بھی ان کو جب پیش کیا گیا تو ان کی نگاہیں جھکی رہیں، شرم و حیا والی آنکھوں نے کسی کو دیکھنا گوارا نہ کیا۔ ان تمام نازک مراحل سے کامیابی سے گزرنے اور شیطان کے ہر دامے فریب کو تار تار کرنے کے باوجود آپ کے دل میں اپنے متعلق دیکھیں کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوئی، اور کبھی اس کو اپنا کمال تصور نہیں کیا، جیسے ہم کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی بڑی نیک شریف، نہیں، بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی اور ناتوانی کا برملا اعتراف کرتے ہوئے پھر مدد کی دعا مانگی، پھر توفیق کی بھیک ہی مانگتے رہے۔ یہاں بھی یہی التجا ہے، میرے رب کریم، اگر تو مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ بچائے گا، میری مدد نہیں کرے گا، تو میں ایک لمحہ بھی ان کی عیاریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے قدم تو پھسل جائیں گے۔
اور مجھ سے ایسا قصور سرزد ہو جائے گا کہ میرا شمار پھر صادقین اور مخلصین میں نہیں ہوگا بلکہ کن میں ہوگا؟ جاہلین میں فرمایا۔ یہ تو ہمارے ہی معاشرے کے اندر گھومتی ہوئی کہانی بنتی جائے۔